اگر آپ آج سے 100 سال پہلے کے معاشرے میں دیکھیں تو اسی معاشرے کے اندر ہندو اور مسلم بھی بھائیوں کی طرح سے رہتے تھے، سکھوں کے ساتھ بھی اسی طرح کے رشتے تھے۔ بر صغیر پاک و ہند میں جو معاشرہ تھا، عام گلی کوچوں میں عوام کے درمیان آپ دیکھیں تو بڑے زبردست قسم کے اخلاقی مظاہرے آپ کو اس زمانے میں ملتے ہیں۔ صحیح۔ پاکستان بننے کے بعد بھی بہت اچھی صورتحال تھی۔ یہ جو گزشتہ 40 سال تقریباً گزرے ہیں، ان 40 سالوں میں جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا ہے اس میں مجموعی طور پر جو مزاج بنا دیا گیا وہ مزاج انتہا پسندی کا ہے۔ اس انتہا پسندی کے مزاج میں بین الاقوامی ایجنڈے بھی مؤثر تھے اور لوکل ایجنڈے بھی مؤثر تھے۔ بین الاقوامی ایجنڈے کے لیے لوکل لوگ کام آئے ہیں، چاہے وہ جس بھی لباس میں ہوں، فوجی لباس میں کام آئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کام آئی ہے، بیوروکریسی کام آئی ہے، سیاستدان کام آئے ہیں، مولوی کام آئے ہیں۔ آپ اگر گزشتہ 40 سے 45 سالوں میں اس خطے کے اندر موجود تفکر اور سوچ کے انداز کو دیکھیں تو اس نے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ انسان کو شدت پسند بنایا ہے۔ پہلے مذہبی طبقات کے اندر یہ شدت اپنے عروج پر تھی۔ اگر آپ کو 2 دہائیاں پہلے، کم از کم 15 سال پہلے آپ چلے جائیں تو پورے ملک کے اندر ہر روز آپ کو لوگوں کے اور بے گناہ لوگوں کے چیتھڑے اڑنے کی روز خبر آتی تھی اور آپ عادت کر چکے تھے۔ یہ اسی شدت پسندانہ معاشرے کی تشکیل میں رول ہے جو ہمارے تمام طبقات نے ادا کیا۔ آج اگر آپ اس طرح کی صورتحال نہیں دیکھتے تو سیاسی صورتحال میں آپ دیکھیں کس طرح کی شدت پسندی آئی ہوئی ہے۔ مجموعی طور پر ہم نے اپنے اس معاشرے کو شدت کی اس انتہا تک پہنچایا ہے۔ یہ کیفیت انڈیا میں بھی ہے، لیکن انڈیا میں مودی نے ہندوؤں کو متحد کیا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی شدت پسندانہ فضا پیدا کیا ہے۔ لیکن یہاں پر تمام طبقات ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی شدت پسندانہ رجحانات کا شکار ہیں، اور اس کا جو ذمہ دار ہے نا وہ آپ کا اہل اقتدار ہے۔ وہ طاقتیں ہیں جن کے ہاتھ میں یا بیان کی قوت ہے یا قانون کی طاقت ہے۔ ان دونوں طبقات نے مل کر یہ کام کیا ہے۔ مولوی اسٹیبلشمنٹ کے کام آیا اور اسٹیبلشمنٹ مولوی کے، دونوں نے ایک دوسرے کے مقاصد کو پورا کیا ہے اس ملک کے اندر۔ اس لیے مختلف جو چھوٹے چھوٹے دھڑے گروپس بنے اور ان گروپس کو ہر صورت میں پروموٹ کیا گیا۔ اس کے سدباب کیسے ہو علامہ صاحب؟ سدباب یہ ہے کہ اس پورے نظام کو آپ آگ لگا دیں۔ جب تک یہ پورا نظام خاکستر نہ ہو، نئے سرے سے ہمیں ایک نئے نظام کی تشکیل کا موقع نہ ملے، آپ اس کا خاتمہ نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جو جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کر کے اس موضوع کو چھیڑا ہے، عربی رسم الخط ہے نا، مجھے یہ بتائیں کہ یہی شدت پسندی سعودی عرب میں کیوں نہیں ہے، یو اے ای میں کیوں نہیں ہے، اردن میں کیوں نہیں ہے، ایران میں کیوں نہیں ہے، عراق میں کیوں نہیں ہے، پاکستان میں کیوں ہے؟ پاکستان اکھاڑا ہے اور یہاں پر ہر طرح کے تجربات کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو منتشر کیا جائے، ان کی وحدت کو توڑا جائے، اور اس توڑنے کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، اور مولویوں نے بھی اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے۔ ابھی آپ اس معاملے میں بھی دیکھیں نا کہ ایک طرف ہمارے بعض علماء نے بڑا مثبت رول ادا کیا اور بعض نے بڑا ہی منفی۔ دونوں طرف وہی لوگ ہیں نا۔ کیوں؟ وہ لوگ جو اصلاح چاہتے ہیں ان کی ہمیشہ کم سنی جاتی ہے، اور جو لوگ شدت پر ابھارتے ہیں ان کے جذبات کو ہمیشہ پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اگر گالی دیں تو پورے ملک میں پھیلا دی جائے گی، آپ اصلاح کی باتیں 1 گھنٹہ کریں اس کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جو ابھی آپ ایک وائرل کلپ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اس میں بھی کیا تھا، شدت پسندانہ 2 جملے اگر ہوں تو اس کو دیکھنے والے آپ کو لاکھوں ملیں گے، لیکن جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کی بات کون سنتا ہے؟ مشکل ہمارے معاشرے کی یہ ہے، جب تک اس شدت پسندانہ رجحان کو اوپر سے نیچے تک تمام طبقات مل کر ختم نہیں کرتے، اس وقت تک اس کی معاشرے سے آپ خیر کی توقع نہ رکھیں۔ علامہ صاحب، دشمن بھی طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی موقع ملے ملحدین کو یا دین کے ناقدین کو کہ وہ اس کو بہانہ بنا کے اور لازمی۔ تمام دشمن دیکھیں اس وقت پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ کیا ہے اس وقت؟ اسرائیل کے وہ مظالم جو فلسطین پر ہو رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں اس ایشو پر مسلمانوں کی کتنی توجہ ہے؟ اور وہ جو چھوٹے چھوٹے ریز بالکل
لایانی قسم کے ایشوز ہیں ان پر کتنی توجہ ہے، اب بھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر کتنی توجہ ہے، وہ جو مشترکہ دشمن ہے جو آپ کے نرخرے پر اپنا پاؤں رکھ کر آپ کی نبضوں کو روک رہا ہے، آپ کی سانس روک رہا ہے، اس کی طرف کتنی توجہ ہے، مشکل یہی ہے۔